گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ محبت اور احترام کے ساتھ خطیب ذیشان عمدۃ البیان حضرت مولانا نور النبی صاحب قبلہ اعظمی سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، محبت اور احترام کے ساتھ حضرت کی آمد سے قبل اللہ کی کبریائی اور اس کے نبی کی رسالت کا دم بھر لیں۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، احسان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی اور ہے جو تیرگی کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی اور ہے جو تیرگی کی بات کرتے ہیں۔ گدا ہوں نور کا میں روشنی کی بات کرتا ہوں، گدا ہوں نور کا میں روشنی کی بات کرتا ہوں۔ کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے۔ وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے۔ میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منبر رسول پر علماء کرام کی آمد ہے اور تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کا یہ خادم تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہے۔ میں تو آپ کے علاقے میں بار بار آتا ہوں، پھر کبھی آپ مجھے سن لیجیے گا۔ آج کا سارا وقت خطیب اہل سنت کے حوالے کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اصلی مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کا بندہ اللہ والا ہو جائے۔ اور واقعہ یہی ہے، ایک انسانی ترقی کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ ایک انسان قرب خداوندی کی منزل پر فائز ہو جائے۔ قسم خدا کی، جمال الہی کی اگر ایک تجلی کسی طالب مولا کی بندہ نوازی فرما دے تو زمین و آسمان کے خزانوں کی دولتیں اس بندے کی جوتیوں پر قربان ہو جائیں۔ اور بڑا سے بڑا تاجدار، بڑا سے بڑا شہنشاہ اس بندے کے دربار میں اپنی مرادوں کی بھیک مانگنے کو سرمایہ افتخار سمجھے۔ اور اگر کہیں اس بندے کی جوتیوں کا ایک ٹکڑا کسی بادشاہ کو میسر ہو جائے، کسی شہنشاہ کو میسر ہو جائے، تو اپنے تاج کا ترہ بنا کر اپنی سربلندی کی معراج پر وجد اور رقص کریں گے۔ مسلمانوں، اس بندے کی شان بندگی کا کیا کہنا جو دیدار خداوندی کی دولت لازوال سے مالا مال ہو جائے۔ ایک بندہ اور اس کے سر پر دیدار الہی کے شرف کا تاج، یہ وہ نعمت عظمہ ہے کہ ہزاروں صاحبان مولا اسی حسرت و تمنا میں اپنے تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں میں دیوانہ وار پھرتے رہے اور ایک تجلی کے حسرت و انتظار میں اپنی قیمتی جانوں کو نثار کر دیا ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے۔ ایک بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے، عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے۔ اے میرے مولا، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو مجھے جنت میں ڈال دے یا جہنم میں بھیج دے، مگر میری تمناؤں اور آرزوؤں کا کعبہ مقصود تو صرف اس قدر ہے تو مجھے اپنے دیدار پرانوار کا ایک جلوہ دکھا دے۔ ایک بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو صرف اس لیے پناہ مانگتے ہیں، وہ خداوند کریم کے قہر و غضب کا مقام ہے، اور جنت کے طالب و مشتاق ہیں تو صرف اس لیے ہے، وہ مولا کی رضا اور خوشنودی کا مقام ہے۔ بہرحال جنت کی طلبگاری اور جہنم سے بیزاری دونوں اسی جذبے سے ہے جو مخصوص ذات باری تعالیٰ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اس دنیا میں ہر دین و مذہب والا اپنا مقصد اصلی یہ بتاتا ہے، انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کا بندہ اللہ والا ہو جائے۔ پھر ملت کے نوجوانوں، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے کون سے ہیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، بلکہ ہمارا مقدس دین اسلام نے جو خدا تک پہنچنے کا راستہ صاف اور سیدھا بتایا
پیش کر دو۔ میرے ملت کے نوجوانوں آؤ ذرا دیکھو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں اس مضمون کو بیان کر رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو، تو 4 منزلوں سے گزر جاؤ، اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ گے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، سب سے پہلے قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایمان یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ایمان ہم اور آپ بہت زیادہ بولتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر کبھی آپ نے غور کیا ایمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمانوں، یہ بڑی عظمت والا لفظ ہے۔ یہی ایمان تو شریعت و طریقت بلکہ تمام کمالات انسانیت کی جان ہے۔ یہی ایمان تو دین محمدی کی رفیع الشان عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ یہی ایمان ہی تو ہے جس کی تحصیل و بقا کے لیے تمام انبیاء مرسلین مبعوث کر دیے گئے ہیں، مگر ہم اور آپ ہیں ایمان کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ زمین و آسمان بلکہ ساری کائنات میں اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی انمول دولت ہی نہیں ہے، مگر حال یہ ہے ہم اس لفظ کو اتنا کثرت کے ساتھ استعمال کرنے لگے ہیں کہ سچ پوچھو تو یہ لفظ مردہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اور واقعہ یہی ہے، بعض الفاظ غلط استعمال کی بنیاد پہ مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ حق ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنا پرمانا، کتنا باوزن لفظ ہے، مگر آج کچہری میں چلے جائیے، تھانے میں چلے جائیے، کورٹ میں چلے جائیے اور بالکل حق و انصاف کا خون کرانے والا کام کرا لیجئے، قطعاً غلط کام کرا لیجئے۔ کام کرانے کے بعد جب آگے بڑھیں گے آپ تو تھانے کا تھانے دار اور کچہری کا پیشکار ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے مولانا صاحب ہمارا حق تو دے دیجئے، لے رہا ہے نہ حق اور نام رکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ 120 400 پکا ابلیس کافر اگر کسی سودے کا دام ٹھیک بتا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ایماندار ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، کہاں ایمان کہاں کفر؟ لفظ ایمان مر گیا کہ نہیں؟ آج ہمارا ذہن ایمان کے مفہوم معنی کی لذتوں سے ذوق آشنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا ایمان کے معنی کیا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایمان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مان لینا۔ قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے آمنوا باللہ ورسول، اللہ رسول کو مان لو۔ اور یاد رکھنا، جاننا پہچاننا اور بات ہے، جان پہچان کر دل سے مان لینا یہ اور بات ہے۔ جاننے پہچاننے سے کوئی مومن و صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ مومن و صاحب ایمان تو جان پہچان کر دل سے مان لینے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے تھے، مگر وہ مومن نہیں ہوئے، وہ صاحب ایمان نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ و رسول کو جانتے اور پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اور اللہ و رسول کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اور یہ ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ماننے والا جب مان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو برگشتہ نہیں کر سکتی۔ پروانہ شمع کو مان گیا ہے، بلبل پھول کو مانے ہوئے ہے، چکور چاند کو ماننے والا ہے، تو ہے دنیا میں کوئی ایسی طاقت جو پروانے کو شمع سے الگ کر دے، جو بلبل کو پھول کی محبت سے توبہ کرا دے؟ نہیں میرے ملت کے نوجوانوں۔ تو جب ان کا یہ حال ہے تو پھر اللہ و رسول کے ماننے والوں کا حال کیا ہوگا؟ زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر کیا مجال ہے کہ ایک مومن کا اللہ و رسول سے رشتہ ایمان ٹوٹ جائے؟ مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر رسول اللہ سے جو اس کی والہانہ گرویدگی ہے، جس کا نام ایمان ہے، اسے برباد ہونا کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کے مقدس پیٹھوں پر کوڑے برسائے گئے، لاٹھیاں چلائی گئی، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، مگر زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، خدا کی خدائی گواہ ہے کہ ان کے پائے استقلال میں ایک بال کے کروڑوں حصے کے برابر بھی لفظ پیدا نہیں ہوئے۔ تاریخ کا وہ واقعہ نگاہوں کے سامنے رکھو، جب حضرت بلال حبشی کو امیہ ستا رہا ہے، ظلم کے کوڑے برسا رہا ہے، اور اسی مکہ کی زمین پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں زمین پر لٹا کر آپ کے سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھتا ہے، آپ کی زبانیں باہر نکل آتی ہے۔ امیہ کہتا ہے بلال اپنے نبی کا عشق چھوڑ دو، اپنے نبی کی محبت چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے دنیا والوں کیا کہتے ہو؟ دنیا کا انسان جب 2 روپے کی کوئی
گھاٹی خریدتا ہے، اسے بجا کے دیکھتا ہے کچی ہے یا پکی ہے۔ بلال کو کسی دنیا دار نے نہیں خریدا ہے، بلال کو احمد مختار نے خریدا ہے۔ بلال آزمایا جا رہا ہے اپنے نبی کے عشق میں کیسا ہے، تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہو، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے۔ اور بلال نے زبان حال سے کہا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدان ملت اسلامیہ، تاریخ کا ایک واقعہ اور سنیے، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس لیے کہ مہمان خصوصی کو ہمیں سننا ہے۔ اس وقت مجھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا واقعہ یاد آ گیا۔ ملک شام میں 80 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل نے کہا عبداللہ ابن حذافہ تم دین اسلام چھوڑ دو، دین عیسائیت قبول کر لو، میں اپنی چہیتی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہیں آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اپنی چہیتی بیٹی سے شادی کر دوں گا اور آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے نہایت جلال کی آواز میں کہا بادشاہ روم تیری بیٹی تو کیا چیز ہے، تیری آدھی سلطنت تو کیا چیز ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت کو میں اللہ و رسول کی محبت پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا دے رہا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ روم نے کہا تیل گرم کیا جائے، تیل کھولایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو تیل کے قریب لایا جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ روم ہرقل نے کہا عبداللہ ابن حذافہ دیکھ لو تیل کھول رہا ہے، تم کو اسی میں ڈال دیا جائے گا، یا تو دین عیسائیت قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو، یا پھر تیل میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اے بادشاہ روم تیری ایسی طاقت اللہ کو دھمکیاں بھی ہمیں دین محمدی سے نہیں پھیر سکتی، کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو تیل کے قریب لانے سے پہلے بادشاہ روم نے قید خانے سے قیدی بلایا اور عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چند سیکنڈ میں وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو جب تیل کے قریب لایا گیا ہے، عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، آنکھوں سے موسلا دھار آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ بادشاہ روم نے کہا عبداللہ ابن حذافہ ڈر گئے ہو، ابھی بھی وقت ہے، دین عیسائیت قبول کر لو۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اے بادشاہ روم میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، میں تو وہ اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو راہ مولا میں قربان ہو رہی ہے۔ میں افسوس کر رہا ہوں کاش میری ہزاروں جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میں مولا کی راہ میں قربان کر لیتا تو میری نجات کا سامان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی عبداللہ ابن حذافہ نے اتنا کہا بادشاہ روم لرزنے لگتا ہے اور اس کے بعد قید خانے میں بند کرا دیتا ہے۔ ادھر خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہرقل کے نام آتا ہے، ہرقل تم نے ہمارے 80 مجاہدین اور عبداللہ ابن حذافہ کو گرفتار کر لیا ہے، جتنا جلد ہو سکے ان کو رہا کر دے، ورنہ تمہارے اوپر ایسے جوان مردوں کا لشکر بھیجوں گا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی۔ اتنا فرمان پڑھنا تھا کہ بادشاہ روم نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بھی رہا کر دیا اور 80 مجاہدین کو بھی رہا کر دیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج قرآن کو زینت سینہ بنانے کے بجائے ہم نے زینت طاق بنا دیا ہے۔ آج غیروں کی تعریف و توصیف میں ہم زبان کھول رہے ہیں۔ آج ہماری نگاہوں سے والدین کا احترام اٹھ گیا ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہو
ہمیں حکومت نے تباہ کر دیا ہے، ہمیں نیتا نے تباہ کر دیا ہے۔ سنو سنو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں لازم ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نکھت گل ملی جب سے نشے میں چھوڑا۔ ہم کہیں کے نہ رہے ذلت و خواری کی قسم جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا۔ مسجدوں میں آنا ہوگا، اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، علماء کے قریب آئیے۔ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ سپرد خاک جب کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا، کفن پہنا کے سینے پر نبی کا نام لکھ دینا۔ کوئی ہے طالب شہرت، کوئی ہے طالب جنت، مدینہ میری قسمت میں میرے سرکار لکھ دینا۔